بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسم اسلامک 460 پر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حسن اخلاق۔ ارشاد ربانی ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور اخلاق کا معاملہ کرو، اس اخلاقی درس کو ہرگز نہ بولو، ہر جگہ ہر وقت اسے یاد رکھو۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ اخلاق خلق سے ہے۔ خلق کے لغوی معنی ہے عادت اور خصلت، اور حسن خلق سے مراد فحش اخلاقی، مربت، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ اور اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک عام اخلاق اور دوسرے اعلیٰ اخلاق۔ اخلاق کی معمولی قسم یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی اخلاق ہو کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا کروں گا، یعنی جو شخص اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے، جو شخص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس پر ظلم کرنے لگے، جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے ساتھ برا بن جائے۔ یہ عام اخلاق ہے۔ اس کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کرے، اس کا اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی، اور اس اخلاق کو وہ ہر جگہ برتے، ہوا معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا محالت کے ساتھ، وہ جوڑنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جو اس سے برا سلوک کرے، اور وہ نظر انداز کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس پر ظلم کرتا ہو۔ اگر انسان کی طبیعت اور عادت اچھی ہوگی تو کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اس کی تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، صوفیاء، عظام، اولیاء کرام جو کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پیکر ہیں، انہوں نے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ روحانی زندگی کے ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کیا۔ روحانی زندگی کے درمیانی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی ابتدا کی، نتیجتاً ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جھلکنے لگے اور ان کی شخصیت کو منور کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح و شام ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو انکار نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت فرماتے، کوئی درہم کوئی دینار نہ رکھتے، سب تقسیم فرما دیتے۔ اگر رقم بچ جاتی اور کوئی ایسا نہ ملتا جسے رقم دے سکے تو اس وقت تک گھر جا کر آرام نہ فرماتے جب تک وہ تقسیم نہ فرما دیتے۔ جو کچھ ہوتا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، کپڑوں میں پیبند لگا لیتے، گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اخلاق حسنہ کو نہایت اہمیت دی ہے۔ امام غزالی کی احیاء علوم الدین سے چند ایک ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا اچھا خلق۔ نیند؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں صرف اچھے اخلاق والا ہی داخل ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر ہیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں کل قیامت میں میزان عمل میں تولی جائیں گی ان میں اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزن والے ہوں گے۔ اس لیے اچھے اخلاق والا شخص روزہ دار اور نمازی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔